السلام سے ولا تتبع الہوا، ہوا کی اتباع نہ کرے. دیکھیں اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کا سیرت، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا عمل، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے ادنا عمل کے بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کا نبی اور رسول ہونے کے باوجود اللہ اسے حکم دے رہا ہے کہ آپ اہوا کی اتباع نہ کریں. بس دل نے جو کہہ دیا اور آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ انصاف تو نہیں ہے. آپ ہر معاملے کے اندر عقائد سے لے کر معاملات تک، بولنے سے لے کر کرنے تک، ہر معاملے کے اندر آپ وہی کی روشنی کے اندر فیصلہ کریں، اللہ کی کتاب کی روشنی کے اندر فیصلہ کریں. اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا کہا ہے. فرمایا اگر آپ نے اپنے اہوا کی اتباع کی وحی کے مقابلے میں تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہی تمہاری اہوا جو ہے تمہیں اللہ کی کتاب سے گمراہ کر دے گی. لیکن نبی سے خطاب ہے کہ یہی اہوا کی اتباع تمہیں اللہ کی کتاب سے کیا کر دے گی؟ گمراہ کر دے گی، دور کر دے گی. اور اس معاملے کے اندر سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت آیت 119 کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. دنیا کے لوگوں کی کثرت، یعنی کہ تھوڑے سے لوگ، مخصوص طبقہ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور اللہ بیان فرماتا ہے کہ کثرت لوگوں کی جو ہے ان کی گمراہی کی اصل وجہ جو ہے وہ اہوا کی اتباع ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اہوا کی اتباع ہے. اللہ کی کتاب سے غفلت برتنا اور اللہ کی کتاب اور اس کی وحی کے مقابلے میں جو معاشرہ کر رہا ہے، جو بڑے کہہ رہے ہیں، جو دل کہہ رہا ہے، بس اس کی اتباع. سورہ نجم کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ اتباع ظن کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. دنیا کی کثرت جو ہے وہ اتباع ظن کے پیچھے چلتی ہے، جو خیال اور گمان، وہی نہیں، دلیل نہیں، علم نہیں، بلکہ خیال اور گمان کی اتباع کرتے ہیں لوگ. اور جو ان کا اہوا، جو ان کا دل اور ان کا نفس ان سے کہتا ہے بس اس کی اتباع کرتے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان کے پاس رہنمائی کی کتاب آ گئی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، رہنمائی کی، ہدایت کی کتاب ان کے پاس آ گئی ہے. اب اس بات کی کہاں گنجائش ہے کہ کوئی اپنے دل کی بات مانے، مولوی صاحب کی بات مانے، علامہ صاحب کی بات مانے، حضرت صاحب کی بات مانے، لیڈر صاحب کی بات مانے، اکثریت کے پیچھے چلے، اپنے فرقے اور اپنی تنظیم اور اپنی جماعت کی بات مانے، اپنے ناظم اور اپنے امیر کا کہنا مانے. اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے جب کتاب ہدایت آ گئی ہے، رہنمائی کی کتاب جب آ گئی ہے. اب تو لازماً ہر شخص کے اوپر یہ پابندی ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی کتاب کی روشنی کے اندر فیصلہ کرے، اللہ کی کتاب کی روشنی کے اندر جو ہے اپنا عقیدہ بنائے، اللہ کی کتاب کی روشنی کے اندر عمل کرے. اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اہوا کی اتباع کرے. اور اہوا کی اتباع
ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر آیت 176 کے اندر ایک عالم دین کا واقعہ بیان کیا ہے. وہ شخص جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے آتیناہ آیاتنا، اس کو ہم نے اپنے آیات کا علم دیا تھا، یعنی اس کے علم کے اندر کوئی شک نہیں کر سکتا ہے. جس کے علم کا اللہ خود ذکر کرتا ہے کہ وہ عالم شخص تھا، لیکن اللہ بیان فرماتا ہے عالم ہونے کے باوجود وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس نے کیا کیا؟ وہ کتاب وحی جس کا علم اس نے حاصل کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، آخرت کے پیچھے، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اور یہ دنیا جو ہے انسان کو آخرت سے غافل کرنے، وحی سے غافل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کی گمراہی کی اصل وجہ جو بنے گی وہ حب دنیا ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیں، کیوں اللہ کے دین سے دور ہے؟ کیوں ہمارے پاس اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کا وقت نہیں ہے؟ اس کتاب میں غور و فکر کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کتاب پہ عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کتاب کی تبلیغ کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا نے جکڑا ہوا ہے ہمیں، دنیا نے. تو باوجود اس کے کہ یہ ایک عالم شخص تھا، لیکن یہ بھی دنیا کے پیچھے پڑ گیا. اور جب دنیا کے پیچھے یہ پڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس وحی کو، اس کتاب کو چھوڑ کر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے اہوا کے پیچھے چل پڑا، اہوا کے اتباع میں لگ گیا. اب آپ دیکھیں آگے اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے، وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے اور یہ اتباع وحی کرتا، اہوا کی اتباع نہ کرتا، اللہ کی کتاب اور وحی کی اتباع کرتا، تو اللہ بیان فرماتا ہے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو عزت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، رفعت عطا کرتے، اس کے درجات کو ہم بڑھاتے. لیکن جب اس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی کے اتباع کو چھوڑا اور اپنے نفس کے اتباع کے اندر لگ گیا، اہوا کے اتباع کے اندر لگ گیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اب اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اب دیکھیں گرا یا نہیں گرا؟ یہ وہ ہوا ہے جس کے لغوی معنی اوپر سے نیچے کو گرنا ہے. یہ اب اوپر سے نیچے کو گرا. ایک عالم تھا، بہت عزت تھی اس کی، ایک مرتبہ تھا اس کا، لیکن جب اس نے اللہ کی کتاب اور وحی کی اتباع نہیں کی، اپنے خواہشات کی اتباع کی، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا، معاشرے کے رنگ کے اندر رنگ ہو گیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اس نے ترجیح دی، تو پھر کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اب اس کی مثال کتے کی ہے. کتا ہے، کتا. جس طرح کتا کھانے پینے کا حریص ہوتا ہے عقل سے، اس کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اب یہ دنیا کا حریص ہے، دنیا کے پیچھے چل پڑا ہے، ہر کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، تیار بیٹھا ہے. فسادی ہو گیا، فسادی. ایک عالم شخص کی مثال اللہ بیان کرتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو،
سورۃ الکہف کے اندر ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، اے میرے رسول آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیں، اس کی پیروی نہ کرے، اس کے پیچھے نہ پڑے جس کا دل ہماری کتاب سے غافل ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہمارے کتاب ذکر سے جس کا دل جو ہے وہ پردوں کے اندر ہے، غافل ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اہوا کی اتباع کرتا ہے، اس کے پاس علم کتاب نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اتباع کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان تمام لوگوں کے اندر سب سے بڑا گمراہ وہ کون شخص ہے؟ وہ یہی شخص ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس شخص سے بڑھ کر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب اور وحی کو چھوڑ کر اہوا کی اتباع کرے۔ غور و فکر کرے ہم اپنے معاملات کے اندر اللہ کی کتاب کے روشنی میں کتنے سنجیدہ ہیں، کتنا اس کتاب کو وقت دیتے ہیں، اس میں کتنا غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اپنے دنیائی معاملات کو یا اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو کتنا ہم اٹھا کر اس کی روشنی کے اندر اسے درست کرتے ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ چند مخصوص معاملات کے اندر ہم تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے، کسی سے مناظرہ ہے، بحث اور مباحثہ ہے، وہاں تو ہم اللہ کی کتاب کی آیتیں سیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، فتوے بھی لگا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ظالم ہے، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو نہیں مانتا۔ لیکن یہی مبلغ قرآن اپنی زندگی اور اپنے معاملات کے اندر خود ظلم کے اندر مبتلا ہے، اعمال کرتا ہے اللہ کی کتاب کے خلاف، اپنا دل جو کہتا ہے، معاشرہ جو کرتا ہے، بیوی جو مطالبہ کرے اور بچے جو مطالبہ کریں، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ہمیں ہمارے اس برے عمل کو مزین کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینے والوں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والوں، اپنے جانوں کو تم بھول بیٹھے ہو؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ یہ کیسے بے عقلی کا عمل ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے یہ کہ تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ جس چیز کا تم دعویٰ کرتے ہو دنیا کے اندر کہ ہم حاملین قرآن ہیں، ہم متبعین قرآن ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے پیروکار ہیں، ہم اللہ کی کتاب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور پھر معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی دنیا کے ان مشرکین اور مبتدئین اور نافرمانوں کی طرح ہم بھی اندھیروں کے اندر پڑے ہیں، روشنی میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، روشنی میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، ہم بھی اندھیروں کے اندر پڑے ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رسول کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں
فلا يصدنك عنها أمن لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. یہاں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ تمہیں وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس کی بات مان لو، اس لیے کہ وہ تو اپنے خواہشات کی اتباع کے اندر لگا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی کئی آخرت کی فکر سے روک لے. یہ اسباب ہے نا دنیا کے. سورۃ الکافی کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی سے بیان فرماتا ہے کہ یہ شہروں کے اندر لوگوں کی چلت پھرت، ان کے یہ مال و دولت، یہ چیزیں دیکھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے کتاب سے غافل ہو جاؤ، آخرت سے غافل ہو جاؤ. یہ چیزیں تمہیں کہیں غافل نہ کر دے. یہ بہت بڑی بیماری ہے، ہم سب کو اس نے اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے. اور وہ اصل کام جو ہمارا تھا وہ ہم سے رہ گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھے اور سکھائے، اس پہ عمل کرے اور آخرت کی فکر کرے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ کام ہم سے رہ گیا ہے. ہم ان بچوں کی طرح کھیل اور تماشے کے اندر لگے ہوئے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کھلونے لے کے کھیلتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں، اور اگر اس کے کھلونے کو کوئی چھین لے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے گھر کو اگر توڑ دے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہی سارا کھیل تماشا ہمارا ہے. بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، شادیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، لین دین ہے، معاملات ہے، کاروبار ہے. اور اسی میں ملک الموت جو ہمارے اوپر مقرر ہے، وقت پورا ہوتا ہے وہ آتا ہے اور جان کھینچ لیتا ہے. سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے. پھر ہم افسوس کے ہاتھ جو ہے وہ ملتے ہیں کہ ہے افسوس، یہ کیا کر دیا ہم نے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر کے آتا، اس کے لیے کچھ تیاری کرتا. جیسے ہی دنیا کی یہ آنکھیں بند ہوتی ہے، آخرت کے نظارے شروع ہو جاتے ہیں اور انسان پھر جو ہے وہ افسوس کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. یہ تھوڑی سی زندگی، اس کے لیے میں نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا، اور وہ کچھ کیا جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا، اور وہ کچھ نہ کیا جس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا تھا. لیکن پچھتاوے کے علاوہ پھر کچھ نہیں ملے گا. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنے ہوا کو جو ہے وہ الہ بنایا ہے. یہ سورۃ فرقان کے اندر ہے.